نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى أفرأيت الذي تولى تو بھلا بتلائیے اس شخص کے بارے میں جس نے دین سے اعراض کیا اور تھوڑا مال خرچ کیا پھر روک لیا۔ عنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا کی طرح اگر دوبارہ زندگی ہوئی تو وہاں بھی میرے لیے اچھائی ہوگی۔ ہم لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى، کیا اسے بتلایا نہیں گیا اس بات کو جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، جس نے اپنے رب کی بات مانی۔ وہ بات یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی آدمی قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے ایمانی کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ دیکھ لیا جائے گا قیامت میں۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تیرے پروردگار کی طرف ہی جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی دونوں قسمیں یعنی بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفے سے جب اسے اپنی جگہ پہنچایا جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اللہ ہی کے ذمے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور اللہ ہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور اصل سرمایہ باقی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور اللہ ہی شعرا نامی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی نے قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ،
اور قوم سمود کو بھی ہلاک و برباد کیا، کسی کو جو کافر تھے باقی نہیں چھوڑا۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نوح میں ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم واطغی، بے شک یہ سب کے سب اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم تھے، سرکش و نافرمان تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور لوط علیہ السلام کی ملی جلی آبادیوں کو ہلاک و برباد کیا۔ فغشاها ما غشا، تو اس قوم کی آبادیوں پر وہ عذاب آیا جو عذاب اللہ کو دینا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے کہ اللہ نے ابھی عذاب سے بچا رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ بھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغمبروں میں سے ایک ڈرانے والے پیغمبر ہیں۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قیامت قریب آ رہی ہے۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی لانے والا نہیں ہے، وہی قیامت کو لا رہا ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم قیامت آنے والی بات پر تعجب کر رہے ہو کہ قیامت آئے گی؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تکبر کرتے ہو، بڑے بنتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ سجدے کی آیت ہے اور اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جس نے سن لیا اس کے ذمہ بھی، جس نے پڑھا اس کے ذمہ بھی۔ یہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان روتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بنی آدم سجدہ کر رہا ہے، میں نے سجدہ کر لیا ہوتا تو میں اللہ کے بارگاہ سے بھگایا نہیں جاتا۔ تو اس طرح وہ روتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، سجدہ تلاوت کر کے اس کو رلانا چاہیے۔ اور سجدے کی جتنی آیتیں ہیں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ سجدے کی سب آیتوں کو پڑھ کر کے ایک ساتھ جہاں جہاں ہے نکال کر کے کھول کر کے قرآن شریف سے 14 آیتیں ہیں تو ان کو پڑھ کر کے 14 سجدہ کریں، اور 14 سجدہ کرنے کے بعد دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنی کوئی بہت بڑی پریشانی اٹکی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو بزرگوں سے دعا کروانے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے، علماء سے، حفاظ سے، ان سے بھی کہیں، اپنی پریشانی ذکر کریں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 14 آیتیں سجدے کی پڑھ کر کے اور سجدہ کر کے، سجدہ کیسے کریں گے؟ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت ہے، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ سب سے کم مقدار یہ ہے، اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 7 9 3 مرتبہ پڑھا، پھر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں، ایک سجدہ ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے سجدہ شروع کیا اور اس کے بعد سجدہ کر لیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گی، پھر اٹھیے، پھر جائیے، پھر اٹھیے۔ لیکن اعلیٰ طریقہ وہی ہے، اس کو ہم جو ہے اعلیٰ طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیٹھے ہی کرتے ہیں، تو اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ سجدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی یہ سمجھے کہ یہی طریقہ ہے
تو کھڑے ہونے والا طریقہ جو اعلیٰ طریقہ تھا وہ بھول جائے تو وہ اعلیٰ طریقہ ہے. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دعوت کرنے کا 3 طریقہ، ایک اعلیٰ اور دوسرے اوسط، تیسرے ادنا. تو اب اس میں وہ کہ کون سا اعلیٰ ہے، کون سا اوسط، کون سا ادنا. وہ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس کو دعوت دینی ہے اس کو کم سے کم مشقت ہو، ایک دم بالکل مشقت نہ ہو، اس کو پورا اختیار ہو. اور وہ اعلیٰ طریقہ دعوت دینے کا یہ ہے کہ جو ہم کھلانا چاہ رہے ہیں، جو بھی دعوت دینا اپنے کو چاہ رہے ہیں تو اس کا پیسہ دے دیں. یہ لے لیجیے، آپ چاہے کھائیے چاہے دوسری ضرورت میں خرچ کیجیے، یہ دعوت دینے کا اعلیٰ طریقہ. اور اوسط طریقہ یہ ہے کہ جو ہم کو دعوت پکانا ہے، کھلانا ہے، وہ پکا لیں اور پکا کر کے جس کو دعوت دینا ہے اس کے گھر پہنچا دیں، آنا نہ پڑے اس کو، وہی پہنچا دیں. کیونکہ اس کو اس میں پہلے والے سے تھوڑا مشقت ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہی کھانا پڑے گا، چاہے اس کی طبیعت چاہے چاہے نہ چاہے. اس میں اس کو اختیار تھا، دوسری چیز بھی پکا سکتا تھا اور چاہے تو نہ بھی پکائے، دوسری ضرورت میں پیسہ خرچ کر سکتا تھا. یہ 2 دعوت ہوئی. تیسری دعوت یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کھانا پکائے، اچھے سے اچھا پکائے جیسا کہ عام طریقہ ہے، اور جس کو دعوت دینی اس کو اپنے گھر بلائے اور اس کو کھانا کھلائے. یہ دعوت دینے کا تیسرا طریقہ ہے، اور یہ سب سے کم درجے کا ہے، سب سے کم درجے کا ہے. اور یہی دعوت چل رہی. کم درجے کا مطلب یہ ہے اس کے حساب سے اس میں ثواب کم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دعوت دینے میں ثواب نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. جب دوسرے کے یہاں کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے، یہ دعا ملتی ہے. جب دوسرے کے یہاں کھانے کی دعوت ہوگی تبھی پڑھیں گے کہ تمہارا کھانا روزے دار کھائیں. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، اور تمہارا کھانا یعنی افطار کرے وہ، اور تمہارا کھانا کھائیں کون؟ نیک لوگ. نیک لوگ کھائیں گے تو کھانا ان کے پیٹ میں جائے گا، تو اس سے جو صحت ملے گی، جو عبادت کریں گے اس عبادت کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. ہم لوگ دعوتیں دیتے ہیں لیکن دعوتوں میں یہ نیت، یہ خیال نہیں رہتا. نیک لوگوں کی دعوت اگر کریں گے تو یہ خیال، یہ نیت بھی اس میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کھانا اس کے جسم میں، اس کے پیٹ میں جائے گا تو وہ جو عبادت کرے گا اس کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کا پورا ثواب ہم کو بھی ملے گا. تو نیک لوگ ظاہر سی بات ہے کیسی کیسی عبادتیں وہ کرتے ہوں گے. تو جو صالحین کو دعوت دینے کا طریقہ ہے، جو رواج ہے، اس کا پورا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے کہ بزرگوں کو دعوت دینا چاہیے، اس کا ثواب تو بہرحال ملتا ہے، لیکن اس کا یہ پورا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو عبادتیں کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہے، یعنی پوری عبادت کا ثواب ادھر بھی آتا ہے. تو اس طرح دعوت دینے میں کہ ہم نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر کے ہمارے گھر وہ آئے اور کھانا کھایا تو ان کی عبادتوں میں ہم کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. لیکن میں یہ اس لیے لایا یہ تذکرہ کہ یہ جو اپنے گھر بلا کر کے دعوت دینے کا طریقہ ہے یہ تیسرا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے. اوسط درجہ کیا ہے؟ اس کے گھر ہی اس کو کھانا پکا کے پہنچا دیں. اس میں ریاکاری بھی کم ہے، اسی لیے کیا ہے اس کے گھر پہنچا دیا کہ پتہ نہیں کب پہنچایا، دعوت ہوئی نہیں ہوئی کسی کو پتہ نہیں، کہ اس میں ثواب پہلے والے سے زیادہ ہے. اور اس میں جو اعلیٰ درجے کا ہے یہ کوئی جانتا ہی نہیں اور برا بھی سمجھتے، بتاؤ مجھ کو پیسہ دے رہے ہیں، میں ہوتا ہے تمہارے پیسے. تو ایسا کنسیپٹ بدل گیا. تو شریعت ایسے دھیرے دھیرے اگر بیان نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے تو دھیرے دھیرے ذہنوں میں شریعت بدلتی جائے. اس لیے بات آئی یہاں پہ سجدے کی تو وہ خیال آ گیا، تو ہم نے کہا کہ آپ کو بتلا دیتے ہیں تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہے یا کہ کیا نام ہم کو معلوم نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی ثواب لینا چاہے تو اس درجے سے بھی ثواب
لے گا، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ کیا ہے، 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو معلومات جب رہے گی تو آدمی کبھی بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی مہمان آئے، دعوت دینا چاہ رہے تھے، نہیں دعوت دے سکے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو ان کو کیا ہے، ان کو دعوت ہی کے ارادے سے یہ معلوم رہے گا تو ان کو ہم اپنی رقم دے کر کے اس دعوت کا اعلیٰ درجے کی دعوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلا درجہ ہے کہ آدمی رقم فراہم کر دے جس میں مکمل اس کو آزادی، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کھانا پکائے اور اس کے گھر ہی پہنچا دے، اور تیسرا درجہ دعوت کا یہ ہے جو رائج ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے، لیکن نسبت کریں گے اس کی طرف تو اس میں تیسرے درجے کا ثواب ہے۔ اور یہ ثواب کیا ہے؟ یہ ثواب یہ ہے کہ جو نیک سے نیک آدمی ہمارے کھانے کو استعمال کرے گا تو اس کی عبادتوں میں ہمارا بھی حصہ ہے، جو بھی عبادت کرے گا تو ادھر بھی ثواب پہنچے گا۔ اور اس میں اگر شک ہم کو ہو تو آج کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ثواب پائے پھر ہم کو بھی ثواب کیسے ملے، ادھر کو اس کا ثواب اٹھ کر کے ادھر آ جائے گا یا کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آج کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اس کو پورا ثواب اپنی عبادت کا ملے گا، اور شاید اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرا ثواب دوسری جگہ جا رہا ہے، لیکن وہ چلا جائے گا۔ کیسے چلا جائے گا؟ جیسے اپنے موبائل میں ہم نے میسج لکھا، اس کے بعد اپنے ساتھی کو کیا کیا، سینڈ کیا، تو اپنا والا میسج رہتا ہے اپنے پاس، اور ادھر سے ایک پرت نکل کے ادھر چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا گیا کہ نہیں گیا۔ یہ تو ایک آدمی کی مثال ہے، اور اگر گروپ میں 100 لوگ ہوں تو ایسے ہی جیسے ہی ڈالا تو اپنے موبائل میں تو میسج رہتا ہے، اور 100 لوگ اپنا موبائل کھولیں گے تو سب کے پاس رہتا ہے، کہاں سے جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کبھی اس میں بھی غور کرنا چاہیے کدھر سے گیا، کیسے پرت ہو کر کے 100 لوگوں کے پاس گیا آخر مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے کیونکہ دیکھ رہی ہے، مان رہی ہے۔ تو جیسے اس طریقے سے 100 لوگوں کو اور 1000 لوگوں کا گروپ ہے تو 1000 لوگوں کو ثواب پہنچتا ہے، ایسے ہی عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ایک آدمی ہے، حافظ قرآن بنا دیا، حافظ قرآن اب مدرسے میں پڑھاتا ہے، 100 لوگ حافظ تیار ہوئے، اب یہ آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور ادھر سے ثواب آئے گا اس کے پاس، اور وہاں سے ثواب اس کو پہنچے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کو جنت ملنے والی ہے، اور سوچیں گے کہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں ثواب کہاں سے آ رہا ہے، وہ اپنا ذریعہ جو بنے تھے اس کی وجہ سے ثواب آ رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری لکھ کر کے چلے گئے، اور آج پوری دنیا میں کتنے 256 ہجری میں، اور ابھی 1446 چل رہا ہے، لکھ کر کے چلے گئے، پوری دنیا میں بخاری پڑھ کر کے ہی مولانا بنتے ہیں۔ بخاری پڑھے بغیر آخری کتاب وہی ہے، اس کو پڑھیں گے تب سرٹیفائیڈ ہوں گے عالم کے، عالمیت کی سرٹیفکیٹ انہی کی کتاب پڑھنے سے ملتی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی نیک کام ہے تو ان کو حصہ مل رہا ہے، وہ تو پتہ نہیں 256 میں چلے گئے، کب چلے گئے، اور ان کو ثواب مل رہا ہے۔ تو ایسے ثواب جب پہنچے گا تو سوچیں گے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ ایسا ثواب کیا جائے جس کا سلسلہ چلتا رہے، عقل مندی یہی ہے۔ جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھ کے چلے گئے، فضائل اعمال انہوں نے پوری کتاب نہیں لکھی تھی، ان کے استاد نے کہا تھا کہ بیٹا شاگرد جو تھے کہ تم 40 حدیثیں نماز کی فضیلت پہ لکھ کے لاؤ، تو 40 حدیثیں نماز کی فضیلت پہ لکھ کے دکھائیں۔ پھر کہا 40 حدیثیں روزے کی فضیلت پہ لکھ کے لاؤ، دکھاؤ، تو 40 وہ پتلا رسالہ لٹریچر کی شکل میں وہ دکھا دیا، بہت اچھا ہے۔ وہ 40 حدیثیں فضائل صدقات پہ لکھ کے لاؤ، 40 حدیثیں اس پہ لکھا، کہا فضائل حج پہ 40 حدیثیں لکھو، اس پہ لکھا، لکھتے گئے۔ تو اس کے بعد ایسے وہ رسالہ چھوٹا چھوٹا اپنے زمانے میں چھپتا رہا۔ لکھنے والے کی کیا نیت ہے، اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، استاذ کی کیا نیت ہے، یہ میرا شاگرد ہے، تیار ہوگا، اس سے لکھوا رہے ہیں، لکھنے والا بننا چاہیے، عالم ہو، کتابیں لکھے گا، لوگ پڑھیں گے، تو اس طرح ان کی نیت الگ، ان کی نیت الگ، وہی اللہ کو راضی کرنے کی نیت، ایسے کتابیں چھپیں۔ بعد میں
بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ اللہ نے قلوب میں ڈالا لوگوں کے، مکتبے والوں نے اس کو ملا کے چھاپا، مکتبے والوں نے ملا کے چھاپا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت آ چکی تھی وجود میں، اس میں یہ طے ہوا کہ فضائل اعمال کے لیے سب سے اچھی کتاب حضرت شیخ کے رسالے ہیں، اس کو ملا کر کے چھاپ دیا جائے۔ اس کو ملایا اور ملا کر کے مکتبے میں چھپی۔ جو کتب خانے ہوتے چھاپنے والے، تجاری مکتبہ تجاریہ یعنی بزنس جو ہے، جو تجارتی ادارے ہوتے ہیں، انہوں نے چھاپا اور اس کے بعد چھاپ کر کے اس کا نام رکھا تبلیغی نصاب۔ پہلے اس کا نام تھا تبلیغی نصاب، کیونکہ تبلیغ میں کیا ہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فضیلت کی باتیں زیادہ بتائیے تاکہ عمل پہ امت اٹھے، عمل پہ تیار ہو کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنا زیادہ ثواب، یہ کام کریں گے تو اتنا زیادہ ثواب۔ تو اس میں کیا ہے، آدمی کام پہ اٹھتا ہے۔ تو شریعت میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہترین نیت ہے کہ امت کو اعمال پہ اٹھایا جائے۔ تو وہ چیز دیکھتے ہوئے رسالے موجود تھے فضائل اعمال کی، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، ان کو ملا کر کے چھاپ دیا۔ اور چونکہ تبلیغ میں اس کو پڑھا جائے گا تو اس کا کیا بنا دیا، سلیبس بنا دیا، تبلیغی نصاب، اور وہی پڑھا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے، آپس میں لڑاتا رہتا ہے، تو پھر جو ہے کچھ جو لوگ تھے، جو ہے جماعت اسلامی والے آپس ہی میں ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے صحابہ کی شان میں وہ گستاخی کر جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے ان اپنا اختلاف ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ اس طرح جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، بقیہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بھی نماز ہر چیز قبول ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں، اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جو ہے صحابہ کی توہین کرتے، تو وہ معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ۔ ہمارے سامنے جو ہے عالم کے سامنے وہ یہی بتائے گا کہ وہ لوگ توہین کرتے ہیں، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا مل جائے گا، اس لیے وہ تھوڑا سا الگ ہو گئے اہل سنت والجماعت سے۔ بہرحال جماعت اسلامی والوں نے اعتراض کیا کہ پورا دین چھوڑ کر کے تبلیغی اپنا ایک نصاب بنا لیے تم لوگوں نے۔ ایسے ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اعتراض، تو اس اعتراض کے جواب میں پھر اس کتاب کا نام بدل کر کے تبلیغی نصاب کی بجائے فضائل اعمال رکھ دیا گیا۔ فضائل اعمال اب چل رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی مکہ مدینہ میں اور جگہوں پر بہت سارے اہل حدیث وغیرہ لوگ ہیں جن کو غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ اس کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمارے یو پی کے ہیں مولانا لطیف الرحمان صاحب بہرائچی، انہوں نے بالکل اسی طرح کی ایک کتاب لکھی، فضائل اعمال کی طرح ایک کتاب لکھی، اس میں جو حدیثیں اس میں ہیں اسی درجے کی حدیثیں اس میں بھی ہیں، لکھ کر کے مکہ مدینہ میں وہاں پہ چھپوایا۔ تو وہاں پہ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، وہی حدیثیں وہ مانتے ہیں، اور اسی درجے کی حدیثیں فضائل اعمال میں تو اعتراض کرتے ہیں۔ تو جب یہ کتاب چھپ کر کے آئی کہ اسی درجے کی حدیث تو ہم مانتے ہیں اور اسی درجے کی حدیث فضائل اعمال میں تو اعتراض کرتے ہیں، تو بھونچال سا آ گیا، تو اس کا جواب نہیں دے پائے۔ معلوم یہ ہوا یہ سب علماء کا کام ہے، لیکن ایک تذکرہ آ گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح علماء کام کرتے رہتے، علماء کام کرتے ہی رہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا یہ بات آ گئی تبلیغی جماعت کے اندر، شیطان آ کر کے گھس گیا، اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں مسئلے مسائل کی ادھر ادھر کی اٹھی، تو دو حصے ہو گئے۔ اب جو ہے دونوں حصے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی اس میں ہے کوئی اس میں ہے۔ لڑائی جھگڑا جہاں ہو وہاں پہ آپ مت جائیے، لڑائی جھگڑا کہیں نہیں ہے، کسی بھی دین میں نہیں ہے۔ 6 باتیں ہیں، 6 باتوں میں 6واں نمبر لڑائی، 7واں نمبر جھگڑا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو باتیں ہیں سب اچھی ہیں، اس لیے اپنا دین بنانا ہو، اپنی آخرت بنانا ہو، اپنی آخرت بنانے کی فکر سے اس میں رہیے۔ شیطان گھس کر کے آ جاتا ہے، لڑاتا بھڑاتا ہے، کبھی جو ہے گھر میں جھگڑا کرایا، کبھی پڑوس میں جھگڑا کرایا، کبھی علماء میں جھگڑا کرایا، اور کبھی جماعت میں جھگڑا کرایا، کبھی مدرسے میں جھگڑا کرایا۔ کیوں؟ حدیث شریف میں فضائل اعمال میں آپ نے دیکھا ہے، حدیث ہے کہ یہ جھگڑا کیا ہے، موڑنے والی چیز ہے۔ جیسے سر موڑ تو سارے بال گر گئے، ایسے دین کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے سوچا کہ جھگڑا سب سے اچھی چیز ہے،
یہ لڑائی جھگڑا جلدی سے اس کو جو ہے اس کو غصہ دلا دو، اور غصہ دلا تو مار پیٹ کر لیں گے۔ کبھی رمضان میں بھی روزے دار بھی لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو شام کے وقت عصر کے وقت زیادہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ادھر تو اصل غصہ آتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے، لیکن ذرا کچھ اونچ نیچ بول دیا تو بس ابے تبے ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اور جب مسجد میں رہتے تو مسجد میں لڑائی ہوگی، باہر رہیں گے تو باہر لڑائی ہوگی، تو یہ تو کیا ہو گیا، ایک نیچرل بات ہو گئی۔ جو مسجد میں ہے مسجد میں لڑے گا، جو باہر ہے وہ باہر لڑے گا، لیکن لڑائی کہیں بھی اچھی نہیں مانی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حق پر ہے، ایک آدمی ناحق ہے، لڑ رہا ہے، حق پر ہے، اس کے باوجود سوچ رہا ہے کہ ہمارے نبی نے نزاع سے، جھگڑا سے منع کیا ہے، لا تنازعوا، لڑائی نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کم ہمت ہو جاؤ گے۔ نبی نے منع کیا، یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ حق پر ہوتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، میں ہی تھوڑا دب جاتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا اسپیشل گھر، محل، کوٹھی، ویلا الگ سے جنت میں اس نام سے اللہ تعالیٰ بنائیں گے کہ یہ جانتے ہوئے کہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہے اور حق پر ہوتے ہوئے اس نے جھگڑا چھوڑ دیا تھا، کہ اسپیشل مکان ہوگا۔ جیسے آدمی اپنے یہاں بھی کبھی صورت مکان بنائے، وہاں بنایا، وہاں جا کے گھومتا ہے، کبھی جو ہے ساحل سمندر میں بنایا ہے تو گیا گرمیوں کے دن میں وہاں گزارنے کے لیے۔ ایسے وہاں بھی اگر کسی کی طبیعت چاہے گی تو الگ الگ اسپیشل مکان اس طرح رہے گا، تو وہاں پہ اس نام سے اسپیشل مکان رہے گا، اس میں جائے گا گھومنے کی، چلو ذرا اس مکان میں جاتے ہیں، وہاں بھی فرشتے وغیرہ لگے ہوں گے، بیٹھائیں گے، لاؤ یہ پانی پیو، یہ چائے پیو، یہ پیو، وہ پیو۔ دنیا ہی کی چیز کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی چیز سے الگ ہی ہوگی آخرت کی چیز، لیکن اس طرح جیسے یہاں ضیافت ہوتی، وہ ضیافت کرے گا، بیٹھے گا، کہے گا کہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے، جزاء بما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم کام کرتے تھے اسی کام کا ایک بدلہ یہ بھی ہے جو اللہ نے مکان کی شکل میں تیار کیا ہے۔ رہو، بیٹھو، سو، جاؤ، وہ یہ عورتیں ہیں اور جو ہے یہ بچے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جب تک چاہو رہو، جب تک چاہو پھر دوسری جگہ چلے جاؤ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ریموٹ کنٹرول دیں گے، جو چیز اچھی لگے گی وہ اپنے ریموٹ سے اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، ریموٹ سے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ چلو وہاں پہ تو یہ مکان بھی وہیں چلا جائے، ریموٹ سے یہ جو ہے چشمہ بہہ رہا ہے اور دریا نہر ہے دودھ کی، وہ تھوڑی دور تک ہے، آپ سوچیں گے ادھر چلی جائے، اپنے ریموٹ سے ساتھ میں لے کے چلے جائیں۔ نہر ہے شہد کی، اس کو جو ہے اپنے ریموٹ سے ساتھ میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ بہرحال وہ وقت آ رہا ہے، نہ آپ نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا، سب کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتے ہیں، جو کتابوں میں آیا ہے ہم سب ایمان والے ہیں، اور وہی ایمان پختہ کرنا ہے، اور وہاں جب جائیں گے دیکھیں گے کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج تمہاری نگاہ تیز ہوگی، سب جو پردے میں ہے سب ایسے کھل کر کے جب دکھے گا تو طبیعت چاہے گی اور کام کرنے کے آنا چاہیے تھا، طبیعت چاہ رہی تھی 2 پارہ پڑھنے کی، 1.5 پارہ پڑھ کے اٹھ گیا تھا، نہیں 2 پورا کر کے اٹھنا چاہیے تھا، طبیعت چاہ رہی تھی 10 پارہ پڑھنے کی اور 8 پارہ پڑھ کے اٹھ گیا تھا، حالانکہ باہر گیا تو کوئی کام نہیں تھا، 2 پارہ اور پڑھ کے اٹھنا چاہیے تھا۔ وہاں کی نعمتیں جب ملیں گی تو بندہ یہ سوچے گا کہ اور بھی کام کر کے آنا چاہیے تھا۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے ایک بندہ ایسا کہ بالغ ہونے کے بعد مرنے تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، سب نیکی ہی نیکی کی، اب اس کے بعد جب اس کو جنت ملے گی تو وہ بھی سوچے گا کہ اور بھی زیادہ نیک کام کر کے آنا چاہیے تھا، اور بھی زیادہ نیک کام کر کے آنا چاہیے تھا۔ لہذا کبھی کسی مسلمان کے دل میں یہ نہ آئے کہ بہت ہو گیا، نہیں، تھوڑا تھک جائے تو چاشنی بدل دے، طریقہ بدل دے، اب یہ نیک کام، اس کے علاوہ دوسرا نیک کام کرنا شروع کر دے۔ نفل پڑھ رہا تھا 10 رکعت پڑھا، بیٹھ جائے، تلاوت کرنا شروع کر دے، تلاوت کرتے کرتے بیٹھ گیا، تسبیح پڑھنا شروع کر دے کہ درود شریف پڑھتا ہوں 1000 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 1000 مرتبہ پڑھے تو تھوڑا ہی ٹائم لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اس طریقے سے اب درود شریف پڑھ لیا تو چلو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کرو، اس کو تازہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ہم نے سنا ہے کہ تیسرے کلمے کی فضیلت ہے، اب اس کو پڑھنا چالو کر دیا۔ اس طریقے سے اب یہ طبیعت بھر گئی تو چلو صلہ رحمی کر کے آؤ، اپنے جو ہے رشتہ دار کے یہاں مل کر کے آتے ہیں، تو صلہ رحمی بھی عبادت ہے، عبادت کا طریقہ بدلا ہوا ہے۔
عبادتیں الگ الگ ہیں، آنکھ کی عبادت، ہاتھ کی عبادت، پیر کی عبادت، مال کی عبادت۔ ابھی زمانہ چل رہا ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تب وہ مالی عبادت کہلاتی ہے، وہ عبادت کرنا ہے۔ ہر آدمی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، اس کی قیمت آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے 56,000 روپے ہے، تو پورا سیدھا 60,000 سمجھیے۔ جس آدمی کے پاس 60,000 روپے بینک میں تھے 10 رمضان کو، اور آج 10 رمضان بھی 60,000 روپے بینک میں ہیں، تو اس کا نام ہے کہ نصاب کے اوپر سال گزر گیا۔ ہم نصاب کے اوپر جب سال گزر گیا تو اب اس کو جو ہے 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جو ہے 10,000 روپے میں کتنا 250 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو 10,000 روپے میں 250، اس سے زیادہ بھی لوگ دے دیتے ہیں پیسہ چھڑانے کے لیے، کہیں سے پیسہ آیا ہے، وہ جو بیچ میں کھانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا دینا پڑے گا، اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے نہ دو، اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہو، غریب ہے بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب ہے بہن اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ مدارس جو ہے سفیر حضرات چل رہے ہیں، ان کو دینے میں ڈبل فائدہ ہے۔ ڈبل کا مطلب یہی ہے کہ وہ پڑھیں گے، ایک تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور دوسرے ادا ہونے کے بعد وہاں سے وہ جو ثواب آئے گا جو میں نے شروع میں ذکر کیا، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ مدرسہ چلانا ہے، ان کو ضرورت ہے، لوگ غلط سمجھنے لگے ہیں۔ اسی لیے کنسیپٹ جو اسلامی ہے اس کو صحیح سمجھنا چاہیے، اور بقیہ اس میں کچھ لوگ گھس بھی گئے ہیں جن کی کھانے پینے کی ہی نیت ہوتی ہے، یوں ہی مدرسہ چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں، تو ایسا گمان بھی بلا وجہ نہیں آتا ہے، لیکن اس گمان کے ساتھ یہ سمجھنا کہ بالکل اس کا ہے ہی نہیں، اس میں ڈبل فائدہ ہے، اور ڈبل کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کرے گا، اس عبادت کا ثواب ادھر آئے گا۔ تو 60,000 روپے جس کے پاس ہے، یا تجارت کا مان لیا کیا ہے، ایک دکان چھوٹی سی کھولی اور اس میں کیا رکھ لیا، میڈیکل کی چیزیں رکھ لی اور دوائیں رکھ لی، 60,000 کی دوا ہے، کم سے کم 60,000، 50,000 کی دوا ہے تو پھر تجارت، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لازم ہوگی، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور بھی کوئی بھی دکان رکھ لیا، چھوٹی موٹی دکان رکھ لیا، تو وہی دیکھیں گے ہماری دکان ہے، دکان کے مال پہ زکوٰۃ لازم، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اب وہی پوچھیں گے کہ نصاب کے بقدر ہے، تو مان لیا اس کی دکان میں کتنا ہے، 50,000 کا مال ہے، کب دیکھیں گے، سال میں ایک دن فکس کر لیں گے، اس دن صرف جوڑ لیں گے۔ کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان میں کتنا مال ہے، دیکھ رہے ہیں آج یہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، 5 لاکھ کا مال ہے، 5 لاکھ کا مال ہے، لیکن باقی کتنا ہے، 3 لاکھ دوسرے کا ہے، ابھی دیا نہیں ہم نے، تو مائنس کر لیں، وہ دیا کیونکہ وہ بھی کیا کر دیتا ہے، گڈ ول کے اوپر دے دیتا ہے مال، چلو یہ ہے یہ تو پیسہ دیتے ہی ہیں، تو اس پر مال دے دیتا ہے، تو وہ مال ہمارے پاس آیا لیکن پیسہ تو اس کو دینا ہے نا، تو اتنا مائنس کر دیں گے 3 لاکھ۔ اب بچا ہمارے پاس جو مال ہے 2 لاکھ کا مال ہے، اور 60,000 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، تو 60,000 گویا کہ اس پر سال گزر چکا ہے، 60,000 اور اس سے زیادہ پر، تو ایک دن سال میں فکس کر کے اس طرح جوڑا جائے گا، ہر دن کا نہیں جوڑیں گے، کب آیا کب نہیں آیا نہیں، آج ہم جوڑ رہے ہیں، آج اپنے دکان میں اتنا مال ہے، اتنا مال ہو گیا، اور اس میں جو ہے 5 لاکھ کا ہے، ہم نے 3 لاکھ مائنس کر دیا، 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دے دے، 2 لاکھ کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، صرف 5,000 روپے بنتی ہے زکوٰۃ۔ تو اب زکوٰۃ دیں گے تو فرض عبادت، جیسے روزہ فرض ہے 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایسے زکوٰۃ 5,000 پہ 70 5,000 کا ثواب مل رہا ہے۔ آدمی ثواب نہ سمجھ کر کے اس کو ٹیکس سمجھتا ہے، ایسا نہیں، عبادت سمجھنا چاہیے، ثواب سمجھنا چاہیے، اور اس سے زیادہ مال دے دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیا تو اس سے زیادہ ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں دے دیا، اور تسلی بھی نہیں رہتی، کوئی مجھے زکوٰۃ دیتے ڈرتا ہے کہ زکوٰۃ دینا پڑے گا، بہت پیسہ ہو گیا، حالانکہ اگر وہ زکوٰۃ دے دینا تو اس کی دل کو بھی تسلی رہے گی، ثواب بھی ملے گا، مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور ہمیشہ کسی سے کہہ بھی سکتا ہے میں الحمدللہ زکوٰۃ دیتا ہوں، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں حفاظت رہتی ہے، میرا مال انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں ان عبادتوں کی صحیح جو ہے شکل معلوم ہونی چاہیے۔ ایسے کیا ہے، اپنا جو ہم لوگوں کے ہاں کاروبار ہے، کیا ہے، تجاری ہے، زراعت ہے، کھیتی ہے، تو کھیتی میں کیا ہے، کھیتی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس پر پورا خرچ کیا ہے، سارا پانی وانی ساری چیزیں کھیتی کے اوپر خرچ کی ہیں،
تو پھر اب جو ہے مال تیار ہوا، 10 کنٹل تیار ہوا مان لیا مال، تو ہمارے خرچ کی وجہ سے اس میں اب جو ہے 20واں حصہ لازم ہوگا، 20واں حصہ لازم ہوگا۔ اور اگر ہم نے نہیں خرچ کیا، سب بارش کے پانی سے اور جو ہے ندی وغیرہ کے پانی سے تھوڑا معمولی کوئی مائنر خرچ ہوا ہے، سارا خرچ جو ہے آسمانی اور قدرتی اس سے ہو رہا ہے، تو پھر اب مال تیار ہوا تو اس مال کے تیار میں مان لیا 10 لاکھ کا مال، 10 کنٹل تیار ہوا، تو اب اس میں جو ہے 10واں ہے جس کو عشر کہتے ہیں، اور 20واں کو کہتے ہیں نصف عشر کہتے ہیں۔ اب یہ پورا مال جو آ گیا اس پر ہے، اس میں یہ سب جھگڑا ٹنٹا نہیں لانا ہے کہ اپنا جو خرچ ہوا اس کو نکالیں گے نہیں نکالیں گے، اتنا شریعت اندر نہیں جاتی، سب کو حساب کتاب نہیں پڑھاتی، بس یہ ہے کہ جو بھی آپ کا خرچ ہوا خرچ کر کے کرتے رہیے اور مال تیار کیجیے۔ مال تیار آپ نے کر لیا، اب 10 کنٹل یا 20 کنٹل تیار ہوا تو پہلے ہی سے شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کا اس کے تیار کرنے میں جو بھی خرچ لگا ہے وہ اس خرچ کی وجہ سے پہلے ہی ہم نے کیا کر دیا، ہاف کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے، عشر کے بجائے نصف عشر، یعنی 10واں کے بجائے 20واں، یعنی 10 کنٹل میں 1 کنٹل کے بجائے آدھا کنٹل اب دینا ہوگا۔ یہ صاف صاف مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے بھی ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ اب مال تیار ہو گیا، اب ہم کو منڈی میں لے جانا ہے، وہاں پر زیادہ اچھا بکے گا مان لیا، اور اسے میں عشر کا مال ابھی دیا نہیں ہے، تیار ہونے کے بعد کہیں مزدور کو دینا، کہیں جو ہے اٹھا کے منڈی میں لے جانا، اور جتنا خرچ اس تیار ہونے کے بعد والا ہے وہ مائنس کریں گے، وہ نکالیں گے۔ یہ شریعت نے ہمارا خیال کیا ہے۔ مال کی تیاری میں جو کچھ لگا ہے وہ خرچہ نہیں نکالیں گے، مال کی تیاری کے بعد منڈی انڈی لے جانے میں اور کہیں جو ہے لے جانے میں جو بھی خرچ اس کا آ رہا ہے، پیکنگ کرنے میں، پیکنگ خریدنے میں، اس کی مزدوری میں جو کچھ خرچ آ رہا ہے وہ سب کیا کریں گے، مائنس کریں گے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ سب کیا ہے، عبادت ہے، یہ سب کیا ہے، عبادت ہے۔ کسب حلال، حلال کمائی سوچیں گے تو یہ پیکٹ تیار کرنا، پیسہ دینا، اس کا مائنس کرنا، یہ سب شریعت کا حکم سمجھ کر کے مائنس کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور ادھر جو ہے شریعت کا حکم سمجھ کر کے کہ شریعت نے کہا ہے اس پر جتنا آپ کا خرچہ ہوگا آپ اپنا خرچہ لگا رہے ہیں، تو جو بھی پٹائی وٹائی پر بھی ہے وہ بھی خرچہ لگا رہا ہے، سب خرچے اس کے مال پہ تیار ہے، کسی کا الگ کہ تم نے اتنا لگایا وہ مائنس کر دو، تم نے اتنا لگایا مائنس کر دو، کچھ نہیں۔ مال کے اوپر جو بھی خرچ ہوا ہے اس کی وجہ سے شریعت نے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو عشر کے بجائے نصف عشر، 10واں کے بجائے 20واں دینا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس طرح کی مالی عبادت ہوتی ہے، بدنی عبادت ہوتی ہے، آنکھ کان ناک کی عبادت ہوتی ہے۔ آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ غلط جگہ پہ نہ دیکھا جائے، کان کی عبادت ہے کہ گانے نہ سنے جائیں، ابھی روزہ نہیں کٹ رہا ہے موبائل لگا کر کے کان میں گانا بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، تو گانا کے علاوہ تلاوت سنتے ہیں، عبادت کان کی نہیں کر رہے ہیں، عبادت کان کا گناہ کر رہے ہیں، تو اب جو ہے تلاوت سنتے، تھوڑا سا اچھے سے کان کی عبادت کرتے، کہیں بیٹھ جاتے، کان سے برائی نہ سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، بچے تو ان کے بھی ساتھی تھے، مکہ کے ماحول میں ان کے بھی ساتھی تھے، وہ لے کر کے چلے گئے ایک شادی میں وہاں گانا بجانا چل رہا تھا، آپ بھی چلے گئے، آپ کو تو آخری نبی بننا ہے لیکن ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، 40 سال کے بعد آپ کو پتہ ہوگا، تو جو ہے آپ چلے گئے، اور اس کے بعد سب بچے اس میں کیا ہے آرام سے گانا بجانا سن رہے ہیں، حضور بھی تشریف فرما ہے، حضور بیٹھے کہ ان کو آٹومیٹک تو کوئی چیز نہیں ہوتی، سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، آٹومیٹک یہ کہنے کے اعتبار سے ہے، اللہ نے حضور پر جو ابھی بچے ہیں نیند طاری کر دی، وہ سو گئے۔ اب اس کے بعد سب بچے کھیل کود کر کے وہاں شادی وادی کا پروگرام ختم ہو گیا، چلے آئے اور یہ وہیں سوتے رہے، صبح اٹھے تو پتہ چلا وہاں سو رہے ہیں۔
تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کان کی عبادت کروائی، جبکہ ابھی معصوم ہے، لیکن آپ سے دین کا بہت بڑا کام لینا ہے، کوئی کسی طرح کی تہمت نہ لگا سکے، کسی طرح کا کوئی الزام نہ لگا سکے اور کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو، تو اس طرح کان کی عبادت سے، آنکھ کی عبادت سے آپ کو ہمیشہ بہرہ ور فرمایا، لہذا کانوں کو بھی اپنے گناہ کی چیزوں سے بچانا ہے، اور بچا ہی رہتا ہے، آدمی خود سے ارادہ کرتا ہے تبھی کوئی گناہ ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں کیا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا کام متعین ہے، وہ اپنے کام پر چلا جائے، اپنے آپ کیا ہے، گناہ سے بچا رہے گا۔ جب ہم اپنے کام کو چھوڑتے ہیں، اب ایک آدمی کیا ہے، ایک آدمی ٹھیلے پر مونگ پھلی بیچ رہا ہے، سینگ دانے بیچ رہا ہے، وہ اور اس کے بعد گانا کان میں لگائے گا تو گناہ کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کام کریے، جو کام ہے وہ کر، یہ کام اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پھر تم اپنا ادھر مست ہو، اب سوچ رہے ہو کہ بکے نہ بکے، بکری ہو نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے تم ادھر توجہ نہیں دیتے تو دوسرے بھی توجہ نہیں دیتے۔ دکان پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہوئے اور دوسری طرف مصروف ہے، چل بھائی اب تم کو بیچنا نہیں بجاتا، دوسری دکان پہ جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی توجہ سے بھی کاروبار ہوتے ہیں۔ آدمی توجہ کرتا ہے تب جو ہے میلان ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھیجے ہیں، اس دنیا میں اسباب کے درجے میں بھیجے ہیں، ہر کام کیا ہے، سبب کے ذریعے ہے، اور اسی سبب کے ذریعے ثواب بھی رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لے گئے، کیونکہ یہ کفار جو تھے اس وقت کے یہودی لوگ تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کے جو یہودی تھے، یہودیوں اور عیسائیوں میں یعنی کرسچن اور جوز میں یہ جانی دشمنی ہے، لیکن اسلام کے خلاف میں یہ لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل جو ایک ساتھ ہو گئے ہیں وہ اسلام کے خلاف میں، ورنہ حقیقت میں کیا ہے، جوز اور کرسچن اس میں جانی دشمنی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے اور ان کے ماننے والے کو عیسائی یہودی کہتے ہیں، وہ یہودی موجود تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ جو ہے تبلیغ کرے، حالانکہ توریت میں جو بہت ساری باتیں تھیں وہی انجیل میں بھی تھی، اور انجیل میں کچھ زائد باتیں تھیں تو وہ لوگ نہیں مان رہے تھے، تو چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اب شہید کر دیں تو کچھ لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کو رشوت دیا، تو ایک آدمی تھا اس کو رشوت دیا، کتابوں میں آتا 16 روپے رشوت دیا، اس زمانے کا 16 روپیہ جو بھی ہو جیسے ہو، رشوت دیا کہ کہاں ہیں تمہارے نبی؟ تو انہوں نے، اس نے پیسہ لیا تھا تو چھپے ہوئے تھے ایک جگہ، کھیت والے مکان میں کنارے تھا، وہاں چھپے ہوئے تھے، تو یہ جا کر کے بتا دیا۔ تو جو فوج تھی وہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور یہودی جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ساتھ ساتھ پہنچے، دروازے کے گیٹ پہ پہنچ گئے، اور گیٹ پہ پہنچ کے اس نے بتا دیا کسی نے اندر نبی تھے تو نبی کے روب کی وجہ سے اندر جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن فوج نے کہا، پولیس والوں نے کہا جو لے کر کے آئے تھے یہودی، انہوں نے کہا کہ تم جاؤ نا اندر، تو جب پیسہ لیا تھا تو جو لالچی ہوتا ہے وہ دل کا کمزور ہوتا ہے، تو اب وہ تو ماننا ہی پڑے گا، تو پھر اندر گیا جس نے پیسہ لیا تھا اس کا نام یہودا تھا، وہ اندر گیا کہ خبر اندر ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو یہ پوری فوج بھجے گی، تو وہ اندر گیا تو اندر تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس میں کئی روم تھے، تو یہ اندر جب گیا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی جو ہے پلاسٹک سرجری شروع کر دی، آٹومیٹک اندر وہ کیا ہے، اس کا بدن چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، اس کا چہرہ ہو رہا بدل رہا ہے، اس کو کیا پتا اچانک کیا ہوتا ہے، آدمی کا بیماری آتی ہے کچھ نہیں پتہ چلتا، درد ہوتا کچھ نہیں پتہ چلا، درد کدھر سے آتا ہے کہاں آتا ہے کہیں دکھتا اٹھتا تو ہے نہیں، یہی اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے، بہرحال اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ ادھر تلاش کر رہا ادھر تلاش کر رہا ادھر تلاش کر رہا کہیں نہیں، تو ادھر کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے چھت پھاڑ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو برفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع مانے بلند کرنا، اٹھا لیا، چھٹے پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان پہ اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ اوپر چلے گئے، اس نے سارے کمرے چھان مارے نہیں پایا، تو اس کے بعد آ کر کے بتانے کے لیے آ رہا، بتانے کے علاوہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں،
وہ بتانے آ رہا ہے کہ نہیں پایا گیا، وہ سب سمجھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، پکڑ کر کے یہودیوں نے کیا کیا، ان کو پھانسی دے دیا۔ اب جو ہے جو عیسائی ساتھ میں آئے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی، اور جو یہودی تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مطلوب کو، اپنے دشمن کو پھانسی دے دی۔ تو اس کے بعد پھانسی دے کر کے پھر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو قرآن شریف کہہ رہا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے، عیسائیوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں دیا۔ قرآن تردید کر رہا ہے صاف لفظوں میں، یعنی اس کا ایک ہی معنی ہے، صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، چھٹے پارے میں 2 صفحے میں ہے۔ انہوں نے سولی نہیں دی، انہوں نے پھانسی نہیں دی، انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن ان کا حال کیا ہے، شکل بدل دیا تھا، تو اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، اور عیسائی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہمارے نبی کو سولی دے دیا انہوں نے، پھانسی دے دیا انہوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل ہو گیا، کیونکہ ادھر اندر ہم نے کیا کیا تھا، اندر ہم نے ان کو بدل دیا تھا، اس کی شکل بدل دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ اب اس کے بعد ایسے چونکہ پھانسی دی جاتی ہے تو اسی پھانسی کی، اسی شکل کی یادگار میں یہودی خوشی مناتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کو کیا کیا، پھانسی دے دیا۔ تو اسی کی شکل ٹائی ہے، جو ٹائی پہنتے ہیں، تو اسی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی یادگار میں خوشی منانے میں پہنتے ہیں، اور عیسائی بھی غم منانے میں کہ ہمارے نبی کو پھانسی دے دیا، تو وہ شکل جو ہے، وہ شکل جو پھانسی کی ہے اور پھندے کی ہے، وہی ٹائی کی بنا کر کے وہ جو ہے غم منانے میں پہنتے ہیں۔ تو عیسائی بھی پہنتے ہیں ٹائی، اور یہودی بھی پہنتے ہیں ٹائی، مسلمان بھی اب پہننے لگے ہیں، لیکن اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اب تاریخ معلوم ہونے کے بعد جہاں تک ہو سکے، اگر کوئی گورنمنٹ وغیرہ کی پابندی اور زبردستی نہیں ہے، جیسے زبردستی آدمی کی جان جا رہی ہے تو پھر کیا ہے، میتہ مردار حلال ہو جاتا ہے، ایسی کوئی پریشانی ہے تب تو پہن لیجیے، نہیں تو پھر اس کی تاریخ معلوم ہونے کے بعد یہ ہے اس کی تاریخ کہ یہودی لوگ خوشی میں، یادگار میں وہ ٹائی پہنتے ہیں، اور عیسائی لوگ غم منانے میں ٹائی پہنتے ہیں۔ دونوں لوگوں کا پہننا غلط ہے، دونوں لوگوں کا اس طرح پہننا ہے، اور ہم لوگ اگر پہنیں گے تو انہی کی اتباع میں پہنیں گے۔ اور کسی نبی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ قتل ہو گئے جبکہ وہ قتل نہیں ہوئے، یا کسی نبی کی توہین کرنا، یہ کفر ہے، کافر بن جاتا ہے آدمی۔ اسی لیے اس کو حتی الامکان چھوڑنا چاہیے، اور ایسے اسکولوں میں بھی بچوں کو نہ پڑھائیں جہاں پر اس طرح ہو۔ اس کے علاوہ پریفر کریں ایسے اسکول جہاں پر مسلمانوں کا ہو، اور ساری تعلیم جو دینا چاہتے ہیں وہ وہاں پر ملے، یعنی جہاں تک ہو سکے اس سے گریز کی، بچنے کی شکل ہم کو بنا لینا چاہیے۔ اور یہ رمضان شریف ہے، اس کی برکت سے یہ سب علم کی باتیں جو معلوم ہو رہی ہیں، ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، دین کی بات معلوم ہو گئی، تو 70 کے حساب سے ہم کو ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے بالکل آخری آیت میں سجدے کا ذکر کیا تھا، اور اسی کے اوپر آیت کی تفسیر چلنے لگی، اور اس میں تذکرہ ہوا تھا ایک کافر کا۔ کافر کہتا ہے کہ میں تو محمد کے خلاف بہت مال خرچ کر رہا ہوں، ایسے آج کل کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں دین کے خلاف تو بہت مال خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعد میں اس کو افسوس ہوگا کہ دین تو تمہارا بھی ہے، محمد تو سب کے لیے ہے۔ اللہ نے یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو، اس میں کافر غیر کافر سب داخل ہیں۔ یہ قرآن ان کی بھی کتاب ہے، جیسے 10ویں میں کوئی پڑھتا ہے تو 10ویں والے کی کتاب ہے، ایسے قرآن شریف ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے، لیکن وہ بھی اسلام لے آئیں تو ان کی بھی کتاب ہے۔ ایسے ہی 10ویں والے کا جو کورس ہوتا ہے سلیبس کا، وہ اس کی کتاب ہے، لیکن اول میں، پہلی دوسری میں، 5ویں میں، 6ٹھی میں جو پڑھتا ہے اس کا بھی یہ کورس ہے، وہ پورا کر کے آئے گا، ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا، تو اس کی بھی کتاب ہے۔ ایسے ہی یہ قرآن کریم کیا ہے، ڈائریکٹ ہم 10ویں میں 12ویں والے ہیں، مسلمان ہیں، یہ ڈائریکٹ ہماری کتاب ہے اور ان کی بھی کتاب ہے۔ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پار کر کے آئیں اور اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ وہ یہاں آئیں گے ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے 10ویں میں جو پہنچے گا نہیں، اس کا سلیبس کیسے اس کو دیا جائے گا۔
اس کا سلیبس اس کو نہیں دیا جائے گا. کبھی کیا تو پڑھ رہا ہے, ایسے کوئی کہے یہ لاؤ مجھے تو, کبھی کیا پڑھ رہا ہے, نہیں میں پڑھوں گا سمجھوں گا, انگریزی میں پڑھ رہا ہے, ہندی میں پڑھ رہا ہے, غلط مطلب نکال رہا ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے چھٹی والا وہ 10ویں والی کتاب لے کر کے پڑھ رہا, اس کا ہی ارے ابھی رہنے دے تو, ابھی ادھر آئے گا جب اور بالغ ہوگا تب اس کو سمجھ میں آئے گا. ایسے ہی ابھی تو اس کی کیا نام ہے اصول ہیں, ضوابط ہیں, رولس اور ریگولیشنز ہیں, اس کو جب سمجھے گا تب یہ کتاب سمجھ میں آئے گی. جیسے ہر کتاب کے کورس کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے. بہرحال یہ کتاب ہم کو یہ تلقین کر رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہو اور ہمارا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو. ہماری مالی عبادت اور بدنی عبادت سب اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو. بس اتنا سا کام ہے ہمارا, کیا اللہ کو راضی کرنا, اور اس کے لیے کیا ہے عبادتیں کرنا. کبھی آنکھ کان کی عبادت, کبھی نماز کے ذریعے عبادت, کبھی حج کے ذریعے عبادت, کبھی مال کے ذریعے عبادت, وہ اللہ کو خوش کرنا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.